رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ادغام کا ٹاپک کور کیا تھا، تو آج ذرا ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دن میں یہ ایک جو ٹاپک ہے اس کو فنش کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں چلیے، ٹھیک، ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ادغام جو تھا وہ ہم نے اس کا جو ادغام کی جو پہلی قسم تھی وہ کور کی تھی۔ اگر ہم اس کے اوپر اس کی ریویژن کر لیں، ابھی ہم اس کی ریویژن کرتے ہیں۔ ادغام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لغت میں اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ الادخال، یعنی داخل کرنا یا پھر ملانا کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں، مدغم کر دینا، گم کر دینا۔ اور میں نے پھر اس کا جو قاعدہ تھا وہ یہ بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ کو یرملون میں سے کوئی حرف نظر آتا ہے تو وہاں پر آپ ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی آپ کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو اگلے لفظ کی آواز میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اصطلاح میں اس کی کیا تعریف تھی کہ حرف ساکن کا حرف متحرک سے اس طرح سے مل جاتا ہے کہ یہ دونوں حروف دوسری قسم کا ایک حرف مشدد بن جاتے ہیں۔ اور میں نے اس لائن کو کل ایکسپلین بھی کیا تھا کہ حرف ساکن کا حرف متحرک سے اس طرح مل جانا کا کیا مطلب ہے، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اور ان دونوں مخارج کے بجائے ایک ہی مخرج ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ پہلا جو حرف ہے چونکہ دوسرے حرف میں داخل ہو گیا، لہٰذا صرف دوسرے حرف کا مخرج استعمال ہوگا۔ اچھا، اگر ہم اس پر دوبارہ سے نظر ڈال لیں تو حرف ساکن کا متحرک حرف میں کس طرح سے داخل ہونا؟ حرف ساکن وہی ہے، وہ جو نون ساکن تھا یا پھر جو تنوین تھا، اور تنوین جو ہے وہ نون کا مخفف ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو نون زائد ہوتا ہے، جو نون زائد ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تنوین کا سائن استعمال ہوتا ہے۔ نون کی ایکچوئل شکل نہیں لکھی جاتی، اس کو تنوین سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تنوین نون ساکن کا مخفف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مخفف کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینے کو، اور یعنی تنوین نون کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور آپ کو اس کی جو وضاحت ہے وہ اس کی ساؤنڈ سے، تنوین کی ساؤنڈ سے بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی کیا کرتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ہم لوگ داخل کرتے ہیں، ساکن حرف کا متحرک حرف میں داخل ہو جانا۔ اب یہ ساکن نون یا تنوین کا یرملون میں سے کسی بھی حرف میں داخل ہو جانا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ادغام کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے حروف کا جو مجموعہ ہے میں نے وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ یرملون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہم نے کر لیا تھا کہ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہمیں نون ساکن یا تنوین کے بعد فوراً اگلے لفظ میں نظر آتا ہے تو جو نون ہوتا ہے وہ ان حروف میں مل جاتا ہے، ہاں؟ اور ایک اور میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ جو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، یہ جو الادخال کا جو قاعدہ ہے، ادغام کا جو قاعدہ ہے، یہ ہمیشہ 2 الفاظ میں ہوتا ہے، کسی ایک لفظ میں یہ قاعدہ نہیں ہوتا، انلیس ہم نے اظہار کا قاعدہ دیکھا تھا کہ وہ زیادہ تر جو تھا کہ وہ کسی ایک حرف میں وہ قاعدہ ہو رہا تھا۔ اگر نون کی بات کی جائے تو اظہار کا قاعدہ جو تھا وہ 2 حروف میں بھی ہو رہا تھا، 2 الفاظ میں بھی ہو رہا تھا، اور ایک لفظ میں بھی ہو رہا تھا، جیسے کہ مین ہو ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کوئی اور ایگزامپل دیکھ لیں تو جیسے من حکمت ان ہے، من حکمت ان ہے، من خوف ان ہے، من علم ہے، من غل ہے۔ یعنی اظہار کا جو قاعدہ ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک لفظ میں بھی ہو جاتا ہے اور 2 الفاظ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو ادغام ہے اس کا قاعدہ صرف اور صرف میں نے بولا تھا کہ ایک لفظ میں ہوگا، 2 الفاظ میں ادغام۔ ادغام کا جو قاعدہ ہے وہ ہمیشہ 2 الفاظ میں ہوگا، سوری، ایک لفظ میں یہ قاعدہ نہیں ہوتا، یعنی یہ صرف اور صرف 2 الفاظ میں ہوگا، کبھی بھی ایک لفظ میں نہیں ہوگا۔ اور اس کی میں نے آپ کو 2 ٹائپس بتائی تھی، ایک میں نے بتایا تھا ادغام بھی گنہ، یعنی ادغام مع الگنہ، گننے کے ساتھ ادغام، اور دوسری ٹائپ تھی ادغام بغیر گنہ یا پھر ادغام بلا گنہ، گننے کے بغیر ادغام۔ تو پہلی جو ٹائپ تھی ادغام
بگنا یعنی گنے کے ساتھ ادغام. اور گنا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ گنے کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نون کی جو آواز ہے اس کو اپنے ناک میں 1 سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں، پھراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گنا جو ہوتا ہے اس کو یہ بولتے ہیں. تو ایک جو ٹائپ ہے وہ گنے کے ساتھ ادغام والی ٹائپ ہے، اور دوسری ٹائپ کیا ہے؟ گنے کے بغیر جو ہے ادغام کرنے والی ٹائپ ہے. اور پہلی ٹائپ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، اور میں نے بولا تھا کہ اگر ینمو میں سے کوئی لفظ آپ کو نظر آتا ہے، یا میم، نون، واو، ان 4 حروف میں سے آپ کو کوئی حرف نظر آئے گا تو آپ ادغام مع گنہ کریں گے، یعنی آپ گنے کے ساتھ ادغام کریں گے. ادغام جو ہے گنے کے ساتھ کریں گے. اور اس کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تھی. اس کی ایگزامپلس ہم نے تختی میں دیکھی تھی، اور تختی بھی ہم نے کور کی تھی کل. ٹھیک ہے، اگر ہم پھر سے ایگزامپلس کی دہرائی کریں تو اگر آپ نون کی ایگزامپل دیتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہاں پر نون جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہے نا، نون سکون کے ساتھ ہے. تو جو نون ہے، ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا تھا کہ حرف ساکن کا حرف متحرک سے اس طرح سے مل جاتا ہے کہ یہ دونوں حروف دوسری قسم کا ایک حرف مشدد بن جاتے ہیں. یعنی یہ جو میرے پاس حرف ساکن ہے، جو حرف نون ہے جو کہ ساکن ہے، اس کا نون حرف نون میں یعنی حرف متحرک میں نون جو ہے وہ مکسور ہے نا، اس کے اوپر اس کے نیچے کسرہ ہے. تو یعنی حرف ساکن کا حرف متحرک میں اس طرح سے مل جانا کہ یہ ایک الگ ایک نئے قسم کا مشدد بن جاتے ہیں، یا پھر ایک نیا مخرج، ایک نئی ساؤنڈ یہ پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے ان دونوں کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ہی مخرج استعمال ہوگا. علیحدہ علیحدہ سے ہم لوگ علیحدگی میں ان کو پروناؤنس نہیں کریں گے. جیسے کہ اگر میرے پاس، اب چونکہ یہاں پر تو نون ہے نا، اگر یہاں پر ایک ایسا لفظ ہو جیسے کہ یہ ہے، یعنی نون نہیں ہے، نون کے آگے یا ہے، تو یہ دونوں یا اور نون دونوں کا مخرج جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور اگر ہم ان کو ویسے پروناؤنس کرتے ہیں تو ہم اس کو من یا کل پڑھتے ہیں، یعنی نون کا مخرج الگ ہے، یا کا مخرج الگ ہے. لیکن ادغام کی صورت میں ان دونوں کا مخرج ایک ہو جائے گا، سیم پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہو جائے گا ان کا، سیم جگہ سے ہم ان کی آواز نکالیں گے. اور ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم نے نون جو ساکن ہے اس کو ہم نے اگلے حرف میں داخل کر کے پڑھنا ہے، اور یہی ادغام ہوتا ہے. تو ذرا ہم تختی پر بھی نا جلدی جلدی گو تھرو کرتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ میں سب کے ریکارڈ آ جائے. اب یہاں پر دیکھیں، یا ہے، نون ہے، میم ہے، واو ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو نون ساکن کے آگے آپ کو حرف یا نظر آ رہا ہے. تو ساکن حرف کا متحرک حرف میں اس طرح سے مل جانا کہ کیا ہو، یہ دونوں حرف جو ہیں، یہ دونوں حروف دوسری قسم کا ایک حرف مشدد بن جائیں. تو میں اس کو فمن یستمع نہیں پڑھوں گی، میں اس کو کیا پڑھوں گی؟ فمن یستمع. یعنی جو نون ہے وہاں پر میں نے ایک سلائڈ سا پوز بھی لیا، اور اسی کو کہتے ہیں گناہ. تو میں چونکہ ینمو کی بات کر رہی ہوں نا، یا نون میم واؤ ان کی بات کر رہی ہوں نا، تو میں نے ینمو میں گنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو نون کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی آپ کو یعنی مکمل طور پر وہ ختم نہیں ہوئی، مکمل طور پر نون کی آواز ختم نہیں ہوئی، اس میں تھوڑا سا اس کا ایفیکٹ ہے. تو فَمَن يَسْتَمِعْ أَمَّن يُجِيبُ. تو یہ جو عین کی آواز ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں نون جو ہے وہ مخفف ہے، وہ کہیں نہ کہیں نون کی آواز بیچ میں موجود ہے، یعنی نون مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا. اور گناہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، تو یعنی جو کنڈیشنز ہیں وہ جسٹیفائی ہو رہی ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گنے کے ساتھ ادغام کرنا. نیکسٹ ایگزامپل ہے نون کی. تو اب نون ساکن کے آگے آپ کو نون مشدد والمفتوح نظر آ رہا ہے نا، نون کے اوپر شدہ بھی ہے اور وہ مفتوح بھی ہے. تو ہم لوگ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان. اب یہ جو ان ہے اس کے اوپر میں نے پاز دیا، یعنی میں نے اس کے اوپر گنہ کیا تاکہ تشدید کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو. تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ ان نفعت الذکری، ان نفعت الذکری.
لن لن یعنی جو نون ہے وہ کیا ہو رہا ہے، میرے ناک میں ایک گنا ہو رہا ہے. اب جو نون کے ساتھ جو نون ہے اس میں تو صحیح ہمیں نون کی آواز واضح طور پہ محسوس ہو رہی ہے کہ نون کی آواز ہاں آ رہی ہے. اب جو یا تھا اس میں جو نون کی آواز تھی وہ ہڈن تو ہے تھی، لیکن وہ مکمل طور پر ڈسپیئر نہیں ہوئی تھی، وہ موجود تھی وہاں پر. فَمَن يَسْتَمِعْ یعنی وہ وہاں پر موجود تھی. تو لن ندخلها آگے المیم ہے. اب یہاں پر جو نون ہے وہ میم کے اندر ہم نے اس کو مخفف کر دینا ہے، یعنی میم کے اندر اس کو مدغم کر دینا ہے. میم میم یعنی ایک طرح سے جو نون کا افیکٹ ہے وہ میم کے اندر داخل ہوگا. اب میں اس کو من محیص نہیں پڑھوں گی، میں اس کو میم پڑھوں گی. میم ویسے تو اس کی آواز یہ بننی تھی نا، لیکن اس کی آواز یہ بن میم. اور ایسا اس کا ریزن کیوں ہے، ایک اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس پر تشدید موجود. تو میں کیسے اس کو پڑھوں گی؟ مم محیص مم مالی. آگے واو ہے میو. اب یہاں پر اس کی آواز تھوڑی چینج ہوگی. میو یعنی نون کا جو گناہ ہے وہ موجود تو ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا موجود ہے، لیکن گناہ کرتے ہی ہم نے ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کو گول کر لیا. میو میو ولی میو ولی میواق. ٹھیک ہے، یہ والی تختی بھی ہم نے کی تھی. اور اگر تنوین بھی ہم لوگ جلدی جلدی سے گو تھرو کر لیں. اچھا اب یہ تنوین ہے، تو اب یہاں پر تنوین کا جو فتحہ کسرہ اور ضمہ ہے ان کو ہم نے معروف پڑھنا ہے، ان کو ہم نے مجبول نہیں کرنا. یعنی اب یہ میرے پاس ہے نا یومئی، اس کو یعنی مدلین بھی ہو رہی ہیں یہاں پہ. یومئی یجعل، تو مئی کی آواز ہے، میں اس کو یومن یجعل نہیں پڑھ رہی. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں پر ادغام مع الغنہ کر رہی ہوں. آپ کو جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد ینمو میں سے کوئی لفظ نظر آئے گا تو آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے، ادغام بھی غنہ کرنا ہے، کہ گننے کے ساتھ ادغام کرنا ہے. اور بھی گنہ کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. بی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں بی کا ایک مطلب ہوتا ہے ساتھ یا ود. جیسے اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں جو بسمی ہے یعنی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو جو بسمی ہے اس میں جو با ہے، اب یہ جو اسمی ہے اس کا تو روٹ سین میم واو ہے جو کہ اسم ہے، اسم کسی نام کو بولتے ہیں. اور جو بی ہے یہاں پر یہ پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، یعنی بی کا مطلب ہے یہاں پر ود، ساتھ، یعنی ساتھ نام. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو ساتھ نام اللہ ہی اللہ کے، تو اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا. تو بی کا مطلب ایک ہوتا ہے ساتھ، تو ادغام بی گننا یعنی گننے کے ساتھ ادغام. ٹھیک، گننے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اچھا، اور ادغام مع الغنہ جو میں بول رہی ہوں، مع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مع کا مطلب بھی ہوتا ہے ساتھ. جیسے آپ پڑھتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو انا کے آگے جو مع ہے، انا تو ہوتا ہے بے شک، ہاں، تاکید کے لیے. اور مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا ٹوگیدر، امیڈیٹ یعنی فوری طور پر. فوری طور کے میننگز میں بھی آتا ہے کہ ہر تنگی کے فوراً بعد آسانی ہے، لفظی ترجمہ. تو مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ادغام مع الغنہ یعنی گننے کے ساتھ ادغام. اچھا، تو یہاں پر تنوین کی بات کریں نا تو یومئی مد مدلین ہو رہی ہے. یومئی یومئی یجعل لقوم یعقلون. اب یہ جو میم کا کسرہ ہے اس کو ہم نے معروف پڑھنا ہے، مجبور نہیں کرنا. می
لقوم يعقلون أمة يهدون. تو جو ضمہ ہے اس کو بھی میں معروف پڑھ رہی ہوں، پیش کے ساتھ میں سٹارٹ کر رہی ہوں، اوئی، ہاں، اور کسرہ کو می، اور جو فتح ہے اس کو مئی. تو یہ ڈفرینس ہے، اس کا دھیان رکھنا. نون کے ساتھ پڑھیں گے عذابا نکرا یومئذ ناعمہ باخع نفسک کتابا مؤجلا وظل ممدود نصیب مما طیبا واشکروا ووالد وما ولد وزرع ونخیل. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور چیز پڑھائی تھی، وہ تھا اظہار مطلق. اور میں نے بولا تھا کہ میں نے چونکہ آپ کو سٹارٹ میں ایک اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں اس کو، ادغام کے بارے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک چیز بولی، وہ میں نے یہ بولا کہ ادغام ہمیشہ دو الفاظ میں ہوتا ہے، ایک لفظ میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، ادغام کی ہے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں جو ادغام ہے ایک اگر لفظ میں آتا ہے تو وہاں پر یعنی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہاں پر ادغام ہو سکتا ہے، لیکن ادغام نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم لوگ ادغام کی بجائے ایکچولی ہم وہاں پر کرتے ہیں اظہار مطلق. اظہار مطلق، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 4 الفاظ ہوتے ہیں. اتنے پہلا لفظ ہوتا ہے دنیا، دوسرا لفظ ہوتا ہے بنیان، تیسرا صنوان، اور چوتھا ہوتا ہے قینوان. میں اس کی بھی نا آپ کے سامنے ذرا اسکرین شیئر کرتی ہوں. اچھا، اب یہ جو 4 الفاظ ہیں ان کو آپ لکھ لیں کہ ان میں دیکھیں کہ اب آپ کو نون ساکن کے بعد یا اور واو نظر آ رہے ہیں نا، تو یہاں پر ادغام کی پاسبلٹی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ حروف جو ہے یہاں پر ہم لوگ ادغام نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر ایک علیحدہ سے قاعدہ لگتا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف اور صرف 4 ہیں جو کہ قرآن میں آئے ہیں، اور ان کو پھر یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ذہن نشین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف 4 ہیں کہ یہاں پر ہم نے اظہار مطلق کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اور اس کو ہم نے اظہار حلقی سے کنفیوز نہیں کرنا، جو کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. تو وہ والا قاعدہ ڈفرینٹ ہے، یہ والا جو قاعدہ ہے یہ ڈفرینٹ ہے، اس کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا. تو یہ اظہار مطلق ہے، اور یہاں پر یہ کب اپلائی ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد آپ کو یا اور واؤ نظر آ رہے ہیں ان 4 حروف میں. تو صرف ان 4 حروف میں آپ لوگ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ادغام ہو سکتا ہے لیکن ادغام نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پاسبلٹی رہتی ہے کہ اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو لفظ کا جو اصل میننگ ہے اس کو سمجھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، الجھاؤ یا ابہام پیدا ہو سکتا ہے، کوئی مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے. تو میں اگر اس کو میں ادغام کرنے کی کوشش کروں گی تو میننگ جو ہے اس میں چینجنگ کا خدشہ رہتا ہے. تو ہم اس کو سمپل پڑھتے ہیں، الدنیا، دنیا، نون کو ظاہر کرنا ہے ن، دنیا، بنیان، صنوان. ٹھیک ہے، قنوان. تو جو نون ہے اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، یعنی نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھنا ہے، یہ اظہار مطلق ہے.
اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی جس کو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ والا ٹاپک تھوڑا سا ٹف ہے۔ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں ادغام کی دوسری جو ٹائپ ہے، جو کہ ادغام بغیر گنہ ہے، یعنی ادغام بلا گنہ ہے، گنہ کے بغیر ادغام۔ اور بلا میں نے آپ کو بتایا تھا، بلا جو ہے بلا جو ورڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے سوائے کے لیے، ایکسیپشن وداؤٹ کے لیے۔ بغیر ہم لوگ بولتے ہیں کس چیز کے بغیر؟ وداؤٹ، یعنی گننے کے بغیر ادغام، ادغام بغیر گنہ یا پھر ادغام بلا گنہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے جو ادغام مال گنہ کیا تھا اس میں ہم نے ینمو کو بولا تھا کہ یا نون میم واؤ آتے ہیں تو ہم نے گننے کے ساتھ ادغام کرتا ہے۔ تو لیکن ہم نے ادغام کی ڈیفینیشن میں تو 6 حروف پڑھے تھے کہ یرملون، تو کون کون سے حروف رہ گئے؟ لام اور را۔ تو یہ والے جو 2 حروف ہیں ان پر ہم لوگ کرتے ہیں ادغام بلا گنہ، کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آپ کو لام یا را میں سے کوئی لفظ حرف نظر آ جاتا ہے تو ہم لوگ نون ساکن کو گننے کے بغیر مکمل طور پہ، یاد رکھیے، نون ساکن کو گناہ کے بغیر مکمل طور پر اگلے حرف میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی میں نے پہلے بولا کہ اگر ہم نے ینمو کی بات کی جیسے مئی یا قل، تو اس میں کہیں نہ کہیں نون جو تھا وہ تھوڑا سا پوشیدہ تھا، اس کی تھوڑی سی آواز پیچھے آ رہی تھی۔ من نطفاتن، تو من نون کی آواز آ رہی ہے، مما، تو یعنی جو کیا ہے کہ جو نون ہے وہ مکمل طور پہ تو ڈسپیئر نہیں ہوا، ڈسپیئر ہوا ہے لیکن مکمل طور پہ نہیں ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف داخل کیا ہے اگلے لفظ میں، اس کو ہم نے صرف داخل کیا ہے اگلے لفظ میں، لیکن ان دونوں حروف کے کیسز میں ہم نے مکمل طور پہ نون کو غائب کر دینا ہے، ایسے جیسے نون ایگزسٹ کرتا ہی نہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں نے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ دیکھے تھے، کہ حروف شمسیہ میں نے بولا کہ آپ نے جو لام ہے اس کو آپ نے غائب کر دینا، حذف کر دینا، الشمس والشمس وضحاها، کہ آپ اس کو لام کو مکمل طور پہ غائب کر دیتے ہیں، لیکن حروف قمریہ میں آپ لام کو پروناؤنس کرتے ہیں، الخالق، الباری، الحق، تو یعنی حروف قمریہ میں آپ لام کو پروناؤنس کر رہے تھے لیکن حروف شمسیہ میں آپ اس کو مکمل طور پہ حذف کر رہے تھے، ایسا ہی تھا نا؟ تو یہاں پر بھی سیم چیز ہے کہ آپ نے یہاں پر نون کو مکمل طور پہ غائب کر دینا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے کہ آپ کے پاس ایک لفظ ہے، یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد را نظر آ رہا ہے مجھے، تو میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میں نے اب اس کو میو رسول ایسے نہیں پڑھنا، یہ ادغام مائل گنہ ہو جائے۔ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو قاعدہ کیا بتایا کہ آپ نے نون کی آواز کو مکمل طور پہ غائب کر دینا ہے، تو میں نے یعنی نون کو بیچ میں سے حذف کرنا ہے۔ لکھنے میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو میں اس کو پڑھوں گی میر، میر، یعنی ڈائریکٹ میں نے میم کا جو کسرہ ہے اس کو را کے ساتھ ملا دیا، میر رسول، ٹھیک ہے، میر رسول، میر، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو پڑھتی ہوں میو رسول، تو میں نے یہاں پر ادغام کیا جو کہ غلط ہے، وہ نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ را اور جو لام ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم نے نون کی آواز کو بالکل داخل کر دینا ہے ان دونوں کی حروف میں، نون کو میں نے بالکل داخل کر دیا اس کی آواز کو را کے اندر، میر، نون ایسے ہے ہی نہیں، میر رسول، ٹھیک ہے، میر رسول۔ ایک اور اگر دیکھیں،
اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد مجھے را نظر آ رہا ہے نا، تو میں اس کو پڑھوں گی میر ربک، میر میر ربک. اور لام کی ایگزامپل، لام کی ایگزامپل، ہاں ایک منٹ، میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ شیئر کرتی ہوں. اب یہاں پر دیکھیں، آپ کو تنوین کے بعد لام نظر آ رہا ہے، تو ہم لوگ اس کو، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے جب اگر قرآن کی تلاوت سنی ہوگی تو وہ کیا پڑھتے ہیں، ہم اس کو وَيْلٌ لِكُلِّ پڑھتے ہیں، اس کو وَيْلٌ لِكُلِّ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ تنوین کا جو نون ہے اس کو وہ ملا دیتے ہیں لام کے ساتھ. ہاں، وَيْلٌ لِكُلِّ، اس کے آگے جو ہے، اب یہ تائے مربوط ہے، اس کے نیچے تنوین ہے اور اس کے آگے لام ہے، تو ہمزہ تل لمزہ پڑھتے ہیں، تین لمزہ نہیں پڑھتے، تل تل ویلل. ٹھیک ہے، یعنی جو نون ہے اس کو مکمل طور پہ اگلے حرف میں داخل کر دیتے ہیں. ویلل لکل ہمزہ لمزہ. اس کے آگے دیکھیں، آگے جو ورڈس ہے اس میں آپ کو تنوین کے بعد واو نظر آ رہا ہے، یعنی یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ہے نا. الذی جمع مالا وعددہ، مالا وعددہ. ٹھیک ہے، یعنی کلیئر ہو کہ جو تنوین ہے یا پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد اگر ہمیں نون اور لام نظر آئے، سوری را اور لام اگر نظر آتے ہیں، تو ہم وہاں پر ادغام بلا گنا کرتے ہیں، گنے کے بغیر. یعنی میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں رکے بغیر ان کو پروناؤنس کر رہی ہوں. میر رسول، مر رب، میر رب، یا پھر ہمزہ تل لمزہ. یعنی میں ویسے نہیں پڑھی جیسے میں پڑھی تھی اس کو میں یقل، ایسے نہیں پڑھی اس کو، بلکہ ادغام کیے بغیر میں اس کو ایسے جلدی جلدی پڑھی، زیادہ بھی جلدی نہیں، بلکہ جیسے نارمل نہیں ہوتا ویسے. تو یعنی یہاں پر میں گننا نہیں کر رہا. تو اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے لام ہے، اللام. تو یہ تنوین کی ایگزامپلس ہیں. میں دیکھتی ہوں میرے پاس اگر نون ساکن کی، میں شیئر کرتی یہاں پر دیکھیں، یہ ہے نون ساکن والی ایگزامپل. تو اس میں آپ کو نون ساکن کے بعد حرف لام نظر آ رہا ہے اسٹارٹ میں. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میں اس کو وَمَلَسْتُمْ ایسے نہیں پڑھوں گی، بلکہ میں کیسے پڑھوں گی؟ وَمَلَسْتُمْ، یعنی میں نے گننا بھی نہیں کیا اور نون کو میں نے لام کے اندر کمپلیٹلی مدغم کر دیا. ہاں؟ اور مدغم کر دیا ہے یعنی میں نے اس کو اس میں داخل کر دیا ہے، اس سے میں نے اس کو ملا دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب میں نے لام بھی داخل کیا نا نون کو، تو یعنی میں نے اس کو کیا کیا، گنے کے بغیر پڑھا. تو میں اس کو پڑھوں گی وَمَلَّسْتُمْ 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 وَلَكِنْ لِي
वलाकिन ली, ठीक है, ली, किन ली, मैं इसको क्यों ली ऐसे नहीं पढ़ रही। फर्क पता चला ना कि जो इदगाम जो गुन्ना है और जो गुन्ना नहीं है उसमें क्या फर्क है। गुन्ने के साथ पढ़ने में हम लोग पॉज लेते हैं और गुन्ने के बगैर पढ़ते हुए हम लोग पॉज नहीं लेते। वलाकिन लियतमइन, वलाकिन लियतमइन, वलाकिन लियतमइन, ठीक है। उसके आगे युबय्यिन लना, युबय्यिन लना, देखा मैंने ये जैसे या और लाम है, ये बस ये दो फील हो रहे हैं, नून तो फील ही नहीं हो रहा। तो यही है इदगाम बिल्ला गुन्ना, युबय्यिन लना। मैं इसको युबय्यिन लना नहीं पढ़ रही, इसको क्या बोलते हैं, इदगाम बिल्ला गुन्ना, ठीक है। तो युबय्यिन लना, उसके आगे मिन लदुन्हु, अब इजहार भी हो रहा है ना यहाँ पे, लदुन्हु में देखें नून साकिन के बाद आपको हरफे हल्की यानी हा नजर आ रहा है, तो मिन लदुन्हु। अब मैंने नून को इजहार किया, मिन लदुन्हु, क्यों, क्योंकि हुरूफे हल्की आ रहा है ना नून के बाद, तो नून को मैंने जाहिर करके पढ़ा, मिन लदुन, ठीक है। उसके आगे देखें रॉ की एग्जाम्पल है, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, मेर, 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 ठीक है। मैं इसको मिन रिस्की नहीं पढ़ूंगी, गलत है वो। मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, मेर रिस्किल्लाह, और अल्लाह से पहले कसरा है तो अल्लाह का जो नाम जलाला है वो बारीक हो गया, मेर रिस्किल्लाह, मेर रिस्किल्लाह, वलाकिर रहमा, वलाकिर रहमा, यानी मैं इसको बोला किन रहमा नहीं पढ़ी, खीर, खीर, फील हो रहा ना, नून प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं इदगाम बिल्ला गुन्ना, इदगाम बिगैरी गुन्ना, गुन्ने के बगैर इदगाम। गुन्ना होता तो मैं पढ़ती रहमतन, तो लेकिन ये तो रा है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं इसको यहाँ पर गुन्ने के बगैर पढ़ूंगी, वलाकिर रहमतिन सन। उसके आगे देखें मिर रुसुलिह, मिर, मिर रुसुलिह, नून तो फील ही नहीं हो रहा, मिन रसूली नहीं पढ़ते इसको, मिर रसूली पढ़ते हैं। अब आप ना ये क्लास खत्म होने के बाद आप किसी भी सूरत को खोलिएगा 30वें पारे की, और किसी भी कारी की तिलावत लगाइए, किसी भी कारी की तिलावत लगाइएगा जो कि तजवीद के साथ पढ़ता है, और फिर इन कायदों की निशानदही कीजिएगा और देखिएगा कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, इदगाम जहां पर हो रहा है वो कैसे उसको कर रहा है। आई एम श्योर कि आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि आपको अभी इन कायदों में पता चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इसीलिए उनकी तिलावत में हुस्न होता है क्योंकि वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, और हमारी तिलावतों में हुस्न इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, और इसका बड़ा रीजन यही होता है कि हमें तजवीद नहीं आती होती। आखिरी जो लफ्ज है वमर रज़क़ना, वमर, मर, इसको हम लोग मन नहीं पढ़ेंगे, मन रज़क़ना या मन रज़क़ना ऐसे नहीं पढ़ते, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वमर रज़क़ना, ठीक है। तो आप लोगों का यानी अब ये सारा टॉपिक तो मैंने आपको कवर करवा दिया, और आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपने क्या करना है, आपने इनके कायदों की निशानदही करनी है, इजहार और इदगाम की। जितने दिन आप लोगों को छुट्टियां है ना, उतने दिन में आपने क्या करना है, इनकी वो करनी है, निशानदही करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कायदे आपको अप्लाई करने नहीं आएंगे, या फिर आप यानी शुरू में आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। हम भी क्या किया करते थे, हमारी टीचर हमसे कहा करती थी कि घर जाएं, यानी हम लोग सूरत की तिलावत करते थे, सुनते थे उस्ताजा की, और तिलावत प्ले होती थी तजवीद के साथ, हम लोग उसके पीछे रिपीट करते थे, हमें तजवीद आती होती थी नहीं आती होती थी उस टाइम, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट करते थे। उसके बाद जितनी सूरतें हमने पढ़ी होती थी उनका हम लोग आके उन सूरतों में आकर, फॉर एग्जाम्पल हमने सूरह इंफितार या फिर सूरह बुरूज पढ़ ली, तो ये जो दो सूरतें हैं, घर आके इन दो सूरतों में से इन कायदों की निशानदेही करते हैं, घर आके इन दो सूरतों में से इन कायदों की निशानदेही करनी है। अब आपको मैं सूरतें तो नहीं पढ़ा सकती इस क्लास में, इसीलिए चले मैं आपको एक सूरत दे देती हूँ आप सबको, जैसे सूरत, थोड़ी सी लेंथी भी सूरत हो ना ताकि आपको रूल ढूंढने में आसानी हो।
چلیں سورۃ الملک لے لیں یا سورۃ الرحمن لے لیں، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے، کوئی بھی سورۃ لے لیں، سورۃ الملک لے لیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی قاری کی تلاوت لگانی ہے اور اس تلاوت کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، بے شک پریکٹس بھی کر لیں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ادغام اور اظہار کو کیسے پروناؤنس کر رہا ہے، اور اگر اظہار مطلق آ رہا ہے جیسے کہ آتا ہے لفظ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فِي مَصَابِيحَ، یعنی وہ سورۃ الملک میں آتا ہے کہ آیت نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں دنیا لفظ آئے گا تو آپ دیکھے گا وہ قاری جو ہے وہ دنیا کو کیسے پروناؤنس کر رہا ہے، وہ اس کو دنیا ہی پڑھے گا، وہ وہاں پر اس کو دوں یا ویسے نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ اظہار مطلق کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ آیت نمبر ہے 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر اب ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو اظہار مطلق کے 4 الفاظ لکھوائے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ 4 الفاظ اس صورت میں آ رہے ہیں، چلے ایک لفظ تو ہمیں پتہ چل گیا دنیا آ رہا ہے، تو آپ نے دنیا کی ادائیگی دیکھنی ہے وہ کیسے کر رہا ہے، اور اظہار کے قاعدوں کی ادائیگی دیکھنی ہے وہ کیسے کر رہا ہے، ادغام کے قاعدوں کی ادائیگی دیکھنی ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے، تو یہ تو ہو گیا ادغام۔ اس کے بعد ابھی جو پہلا ادغام ہم نے دیکھا اس کو ہم لوگ کامل ادغام بھی بولتے ہیں، یعنی جو ادغام باعل گنہ تھا اس کو ہم لوگ کامل ادغام بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم لوگ مکمل طور پہ گناہ کرتے ہیں نا، مکمل طور پہ کیا ہوتا ہے وہاں پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، پراپر ادغام ہوتا ہے۔ اور یہ جو ادغام بغیر گناہ ہے جس میں گنہ کے بغیر ادغام ہے تو اس کو ہم لوگ ادغام ناقص بھی بولتے ہیں، یا ادغام کامل بغیر گناہ بولتے ہیں۔ اچھا اس چیز کو کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا اور پڑھوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے تو آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اب یہ جو ہے میرے پاس جو یرملون تھے ان میں جو میرے پاس ینمو ہے، یا پھر اگر ہم لوگ صرف اور صرف لام اور را کی بات کرتے ہیں، ان میں جو میرے پاس لام اور را ہے، price, right? Or that ٹھیک ہے، this is the price. This or this. Yeah, na? Huh? 1.55. اچھا تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو لام اور را ہے اس پر جو ادغام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ادغام کامل۔ کامل کس کو بولتے ہیں؟ کامل مکمل کو بولتے ہیں، ہاں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ کی ذات کامل ہے، یا پھر اللہ کے تمام جو افعال ہیں وہ کامل ہیں، یعنی مکمل ہے، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی کجیاں رکھنا نہیں ہے، تو کامل جو ہوتا ہے وہ مکمل یا کمپلیٹ ہونے کو بولتے ہیں، اور لام اور را پر جو ادغام ہوتا ہے اس کو کامل ادغام کہا جاتا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس ادغام میں نون کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یعنی نون جو تھا میں نے بولا نا کہ وہ مکمل طور پہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے، میرو مل، یعنی نون کی آواز رہتی ہی نہیں، تو یعنی ادغام کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ مدغم کرنا، داخل کرنا، ادخال کرنا، ہاں ملا دینا، تو یعنی مکمل طور پہ جب وہ مل گیا نون اس کے ساتھ اگلے لفظ کے ساتھ حرف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے مکمل طور پہ ادغام ہو گیا، کمپلیٹ ادغام ہو گیا، تو یہ ادغام کامل ہوتا ہے۔
اور بعض علماء یہ بھی بولتے ہیں کہ جو میم اور نون پر جو ادغام ہو رہا ہے وہ بھی کامل ادغام میں شمار ہوتا ہے، یعنی لام را میم نون پر جو ادغام ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ادغام کامل ہوتے ہیں. اور جو ادغام کامل ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید کی علامت ہوتی ہے، جیسے میوں وال میقل، تو اس پر تشدید کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تشدید کی علامت ہوتی ہے وہ کس حرف پر ہوتی ہے؟ یہ تشدید کی علامت ہوتی ہے اس حرف پر جس کے اوپر ہم لوگ ادغام کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر ہم لوگ ادغام کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مدغم فی، یعنی یہ جو لفظ ہے یہ مدغم ہو رہا ہے. مدغم فی کس کو بولتے ہیں؟ وہ لفظ، وہ حرف جس کے اوپر ادغام ہو رہا ہے. جیسے کہ اگر میرے پاس یہاں پر من نطفۃ ہے، من نطفۃ ہے میرے پاس، اور یہاں پر جو نون ہے، نون کے اوپر میں ادغام کر رہی ہوں نا، من نطفۃ، تو اس کا مطلب میرا جو نون ہے وہ مدغم فی ہے، یعنی وہ حرف جس کے اندر نون ساکنہ یا تنوین کا ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یرملون میں سے ہو سکتے ہیں. تو میں نے کیا بولا کہ ادغام کامل پر تشدید کی علامت ہوتی ہے. اب یہاں پر چونکہ میں نے نون کے اوپر تشدید کی علامت بھی دیکھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ادغام کامل ہے. ادغام کامل کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تشدید کی علامت ہوتی ہے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر واؤ اور یا رہ گئے تھے نا، ہم نے لام اور را کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم نے اس کا پڑھا میم اور نون کے بارے میں پڑھا، میم اور نون کے بارے میں پڑھا. تو کیا رہ گیا؟ واؤ اور یا رہ گئے نا، لام را میم نون ہو گئے. یہاں پر ہوتا ہے ادغام کامل. اب واؤ اور یا جو ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ادغام ناقص ہوتا ہے، نامکمل ادغام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نون ہوتا ہے اس کی جو آواز ہے، اس کا جو گنہ ہے وہ باقی رہتا ہے، اور گنہ جو ہے وہ نون ساکن کی لازمی صفت ہوتی ہے ادغام میں، تو وہ باقی رہتی ہے. اسی لیے اس کو ہم لوگ ادغام میں ناقص بولتے ہیں. ناقص بولتے ہیں ایسی چیز جس میں کوئی نقص ہو، نقص جس میں ہو، کسی چیز میں کوئی امپرفیکشن ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی کمی ہو، کوئی ڈیفیشنسی ہو، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نقص یا ناقص. تو ادغام ناقص یعنی نقص والا ادغام، یعنی نامکمل ادغام بول رہے ہیں. جیسے کہ میرے پاس جو لفظ تھا اب یہاں پر جو میو، میں اس کو میو پڑھتی ہوں نا، تو یعنی اس میں نون جو ہے وہ باقی رہتا ہے، نون جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اب اس سے میری کیا مراد ہے، میں اب تختی شیئر کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں. اچھا، تو میں بول رہی ہوں کہ جو لام را اور جو نون میم ہوتے ہیں وہاں پر ادغام مکمل ہوتا ہے، یعنی کامل ادغام ہوتا ہے. اب یہاں پر میرے پاس نون اور میم ہے، نون اور میم کو دیکھیں، ان نفعت الذکر یہ ہے، اور مم محیص، تو آپ دیکھیں کہ جو ان نفعتی ہے اس میں نون کو بہت پرومیننٹ کر رہی ہوں، میم محیص میں میم کو بہت زیادہ پرومیننٹ کر رہی ہوں نا. اور جو اگر آپ را اور لام کی ایگزامپلس کو دیکھیں تو میں اس میں را اور لام کو پرومیننٹ کر رہی ہوں، ایسا ہی کر رہی ہوں نا میں. یہاں پر من نطفۃ یا پھر ان نفعت الذکر یا پھر لن ندخلها،
फुलहा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, नून को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। मिम महीसिन, मिम, मिम मालिन, इनमें मैं मीम को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। और लाम और रा की एग्जांपल्स में मिर रुसुल, उसमें मैं रा को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। और इल्लम, उसमें मैं लाम को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। यानी नून की तरह, नून मैं यानी मैंने मुकम्मल मुदगम कर दिया है इनके अंदर। और लेकिन अगर इसके बरक्स अगर मैं इसको प्रोनाउंस करती हूँ या को, फमई यस्तमीर और मियू वली, तो यहाँ पर देखें कि जो नून है इनमें अगर मैं इनको प्रोनाउंस करती भी हूँ तो इसमें नून का गुन्ना बाकी रहता है, यानी फमई यस्तमीर। और जो मीम महीसिन है उसमें मेरा एक तरह से गुन्ना मीम पे हो जाता है। मिन नुतफातिन में मेरा जो गुन्ना है वो नून साकिना पे नहीं रहता, बल्कि मेरा गुन्ना जो होता है वो जो मुतहरिक नून है आगे उसके नफआती में जो नून है उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन फमई यस्तमीर और जो वाली है उसमें जो मेरा नून है उसका गुन्ना वही का वही बरकरार रहता है, और उस गुन्ने के बाद मैं अगले हर्फ को प्रोनाउंस करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इदगामे नाकिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नून का थोड़ा सा असर बाकी है। मिम महीसिन में नून का असर मुझे कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मीम की आवाज आ रही है। मिर रसूल, रा की आवाज आ रही है। मिन मुतफातिन, ये जो मुतहरिक नून है उसकी आवाज आ रही है। नुतफातिन का जो नून है उसकी आवाज आ रही है, उससे पहला जो नून है उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इदगाम नाकिस। क्यों? क्योंकि ये नामुकम्मल इदगाम होता है, और इदगाम का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग पहले हर्फ को, नून साकिन को हम लोग हर्फ में दाखिल करते हैं। और मिउ वली मयस्तमिर, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें हमारा जो नून है वो मुकम्मल तौर पर अगले हर्फ में या लफ्ज में दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि वो उसकी आवाज वहीं पर कहीं ना कहीं बरकरार है। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि इदगाम नाकिस है। ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो ये था कि कुछ कलमात ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं। मैंने बोला था जैसे हुरूफ मुक़त्तआत की बात कर रहे थे, उसमें मैंने बोला कि जो हुरूफ मुक़त्तआत हम लोग जानते हैं ऐसे हुरूफ को बोलते हैं जिनको हम लोग कट करके पढ़ते हैं, अलहदगी में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है। और यानी कटिंग लेटर्स होते हैं। और मैंने बताया था कि मैंने ये कहा था कि जैसे ये मेरे पास सूरत शुरा और सूरत कसस की बात की थी हमने, कि इनमें जो ता सीन और मीम मुझे नजर आता है, ये इंडिविजुअली तीन अलग अलग लेटर्स हैं जिनको हम लोग लहदगी में प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब लेकिन जो इसमें जो सीन है उसके एंड पर नून साकिन आता है। मैंने आपको ये क्या बताया था कि सीन के एंड पर नून साकिन होता है। और इसकी एग्जांपल, इसकी मिसाल, सॉरी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, आप तख्ती अपनी खोलें, जहां पर आपको मुफरिदात की हुरूफुल हिजाज की तख्ती खोलें, जहां पर आपको सीन नजर आएगा उसके नीचे आपको एक ये चीज नजर आएगी बनी हुई। आता है ना? तो यानी आपके जो सीन है उसके एंड पर नून साकिन मौजूद है ना? लेकिन अब इन जो ये जो दो सूरतें हैं, सूरत शुरा और सूरत कसस, इनमें जब हम लोग इन हुरूफ मुक़त्तआत को प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग नून की जो आवाज है, नून साकिन की जो आवाज है, उसको हम लोग हज़फ कर देते हैं, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। कायदा तो ये होना चाहिए ना, नून साकिन के बाद आपको मीम नजर आ रहा है, मीम हुरूफ यरमलून में से है, तो इसका मतलब क्या था कि मैंने इदगाम करना था, यहाँ पे इदगाम करना है ना। और इदगाम क्या होता है, नून को हम लोग अगले लफ्ज की, नून की आवाज को अगले लफ्ज में हम लोग दाखिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या की, यहाँ पर हमने उसको उसमें दाखिल नहीं किया, बल्कि हमने उसको, यानी ये एक इस्तिस्नाई सूरत है, एक्सेप्शन है ये, कि हमने क्या किया कि जो उसका जो क़ा सीन और मीम है, हुरूफ मुक़त्तआत का जो ये जो ग्रुप है, इसमें जो हरफ सीन है इसके आखिर में जो नून साकिन हमें नजर आता है, हुरूफ मुक़त्तआत जो है लिखने की सूरत में तो ऐसे ऐसे ही लिखे जाते हैं, एज इट इज।
لیکن اس کے باوجود ہم اس حرف کے آنے یعنی سین کے اینڈ پر آنے والے نون ساکن کو حرف میم میں ملا دیتے ہیں. ہم نے کل اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. تو میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں؟ طاسیم میم، یعنی میں اس کو طاسین میم، یعنی ن کی آواز نہیں آئے گی آپ کو. میں نے بلکہ کیا کیا، سیم سیم میم. اور اس کا ریزن تشدید بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تشدید بھی پریزنٹ ہے، تو اس کو ایمفیسس دینے کے لیے تشدید کا بھی آپ بول سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا. لیکن یہ جو ہے یہ ایک ایکسیپشن ہے. سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص، ان میں جو طاسین میم ہے اس میں جو سین کا جو نون ساکن ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. اب میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سین تو اور بھی کافی لیٹرز میں آتا ہے، تو ان میں ہم لوگ اس طرح سے قاعدہ اپلائی کیوں نہیں کرتے کہ یہ سین اور یا اور نون، سین کو توڑ کے ہم لوگ یہ والا قاعدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جب ویسے نارملی کسی بھی لیٹر کو یا پھر لفظ کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم اس کو اس کی کمپلیٹ فارم میں پڑھتے ہیں. ہم اس کو اس کی کمپلیٹ فارم میں پڑھتے ہیں. ہم اس کو یعنی جیسے مسلم ہے، مسلم ہے، میں اس کے لیٹرز کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں پڑھتی، میم سین لام میم، میں ایسے نہیں پڑھتی. میں اس کو قطع کر کے نہیں پڑھتی، کٹ کر کے نہیں پڑھتی. قطع مقطع حروف مقطعات یعنی دا کٹنگ لیٹرز، جن کو ہم لوگ علیحدگی میں کٹ کر کے پڑھتے ہیں. تو یعنی جو باقی اگر نارمل جو لفظ ہیں ان کو میں کٹ کر کے نہیں پڑھتی، ان کو میں ہمیشہ پورا پورا پڑھتی ہوں. جیسے موسن ہے، سمیع ہے، نار ہے، نور ہے، یا پھر علیم ہے، بصیر ہے، سقیت ہے، کوکب ہے، یعنی کوئی بھی لفظ میں اس کو پورا پورا پڑھ رہی ہوں. لیکن حروف مقطعات کو میں کیا کر رہی ہوں، توڑی. الف لام میم، یاسین، نون، قاسین میم، اس لیے اس میں یہ والا قاعدہ اپلائی ہوا کیونکہ ہم نے ان کو توڑا ہے. تو اس لیے پھر اس کو ہم نے مزید توڑ کے ہم نے یہ گننے کے اس قاعدے کو بیچ میں سے کھود کے نکالا. ٹھیک ہے، ایسے سمجھ لیں. تو سین کا جو نون ہے، نون ساکن ہے، وہ پروناؤنس نہیں ہوتا، بلکہ سین کا جو نون ہے اس کو ہم لوگ ملا دیتے ہیں ڈائریکٹلی میم کے ساتھ. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سین میم. ٹھیک ہے. اور سیم چیز جو ہے سورت یاسین اور سورت القلم، ان میں جو ہے یعنی یہ سیم فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایکسیپشن ہے، یہ بھی ایک تھوڑی سی استثنائی صورت ہے کہ جب جیسے میرے پاس یاسین ہے، یاسین کا جو نون ہے اچھا اب میرے پاس جیسے یاسین کا جو نون ہے، یاسین میں جو نون ہے اس کو میں اب دیکھیں سین کے بعد سین ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آپ کو کیا نظر آیا؟ واو. واو کس میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے. تو یعنی ادغام ہو سکتا ہے نا. لیکن ادغام ہم لوگ نہیں کرتے، ادغام ہم لوگ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ استثنائی صورت ہے، یہ ایکسیپشن ہے. یہاں پر تھوڑا سا قاعدہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ یاسین میں جب پڑھتے ہیں اس کو ہم نے کٹ کر کے پڑھا نا، کٹنگ لیٹرز ہیں. تو اگر میں اس کو کنٹینیویشن میں پڑھ رہی ہوں تو تب میں اس کے اوپر اظہار کروں گی، اس پر میں اظہار کروں گی، اس پر میں ادغام نہیں کروں گی. اٹ ڈزنٹ میٹرز کہ اس کے اینڈ سین کے اینڈ پر نون ساکن آ، اٹ ڈزنٹ میٹرز. میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اگر میں اس کو علیحدہ پڑھتی ہوں، یاسین والقرآن الحکیم، اگر میں نے وقف لے کے پڑھا تب بھی میں نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. اگر میں نے اس کو کنٹینیوشن میں پڑھا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، تو میں نے یعنی سین کا جو نون ہے اس کو میں نے واو میں مدغم نہیں کیا، اس کو میں نے مدغم نہیں کیا، بلکہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کو علیحدگی میں پروناؤنس کیا. اس کو میں ایسے کر سکتی تھی، یاسین والقرآن الحکیم، کیونکہ سین کے نون کے سین کا نون جو ہے اس کے اوپر سکون ہے، وہ ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے. لیکن ایسا نہیں کرتے کیونکہ یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ اگر
وقف کریں گے اس صورت میں بھی اظہار کر کے پڑھیں گے، سین کے نون کو قطع کر دیں گے، نہیں ملائیں گے، ادغام نہیں کریں گے. یاسین والقرآن الحکیم، واؤ کو نہیں ملائیں گے سین سے. سیم چیز اگر آپ کے پاس سورۃ القلم ہے، یہ دو سورتوں کے نام بھی لکھ رہے ہیں، سورۃ القلم اور سورۃ یاسین. یہ دیکھیں اب یہ جو نون ہے، نون کے آخر میں، نون کے نیچے آپ دیکھتے ہوں گے یہ چیز لکھی ہوتی ہے، حروف الہجاء میں ہوتا ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ واؤ ہے. تو یہاں پر بھی ادغام لگ سکتا ہے، لیکن ادغام نہیں کرتے ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ یہ استثنائی صورت ہے. تو اگر میں اس کو وقف کر کے پڑھ رہی ہوں، نون والقلم وما یسطرون، میں واؤ کو اور نون کو قطع کر کے پڑھوں گی. اس کا نام اسی لیے کٹنگ لیٹرز ہے کیونکہ یہ کسی سے ملتے نہیں ہیں. تو اس کو کیا کیا، اگر میں نے اس کو کنٹینیوشن میں بھی پڑھا تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ نون والقلم وما یسطرون، یعنی میں نے نون کا جو نون ساکن ہے اس کو میں نے واؤ میں مدغم نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھنی ہے. قاسین میم میں کیس ڈفرنٹ تھا. قاسین میم میں جو سین تھا اس کے نون کو میں نے میم کے ساتھ ملایا، سورۃ الشورى اور سورۃ القصص، یہ ایکسیپشن ہے. اور یاسین اور سورۃ القلم ہے، اس میں جو نون ساکن ہے، سین کا جو نون ساکن ہے اور نون کا جو نون ساکن ہے، اس کو میں نے قطع کر دیا، کٹ کر دیا. یہ استثنائی صورت ہے، اس کو کسی صورت میں ہم لوگوں نے ملانا نہیں، اگرچہ وہاں پر ادغام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. یہ ٹاپک کو ہم نے سارا کور کر لیا ہے. تو آپ نے اب جتنے بھی دن ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے اور نشاندہی کرنی ہے. صورتیں سننی ہے، سورۃ الرحمن یا پھر سورۃ الملک سننی ہے، اس میں اس قاعدے کی نشاندہی کرنی ہے. اور جو قاری ہے اس کی آواز پہ غور کرنا ہے، وہ کس طرح سے ادغام والے الفاظ کو یا پھر اظہار والے الفاظ کو پڑھا. ٹھیک ہے، سنیں گے تو آپ اچھی طرح سے گریسپ کر پائیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. مشکل تو نہیں لگا؟